تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں کہ اپوزیشن کے دور میں ماشاءاللہ آپ نے کافی سارے مسئلوں پہ آواز اٹھائی اور ان مسئلوں کو آپ نے حل کروایا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آڈینس بھی سنے گی کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا, کن اداروں نے اس پہ رکاوٹ ڈالی, اور کیا کیا پریشانیاں آپ کو ہوئیں ان معاملات کو حل کروانے میں. اداروں نے تو کبھی کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی. جو آپ کو پتہ ہے کہ نمائندے ہوتے ہیں جو اپنا پی ٹی آئی کے تھے, ایم این ایز, ایم پی ایز, انہوں نے ہر معاملات میں ہرڈن ڈالنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے مجھے سرخرو کیا, میرے کاموں کو وہ روک نہیں سکے. تو یہ کام ہم نے اس طریقے سے کیے ایمانداری کے ساتھ, جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اس میں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, بندہ نہیں اس میں مدد کرتا, اللہ آپ کی مدد کرتا. تو میرے کاموں میں ہمیشہ میرے اللہ نے میری مدد کی ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ یہ رکاوٹ ڈال نہیں سکیں گے, اور یہ سونامی اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور ملتان ترقی کرتا رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پچھلے دنوں جمشید بپی صاحب نے ایک ریلی نکالی ہوئی تھی بائی پاس کے اوپر, تو انہوں نے پورا روڈ بلاک کیا ہوا تھا جی. تو ہم نے وہاں انٹرویو کیا تو عوام نے ہمیں بتایا, لوگوں نے بتایا کہ جی مہنگائی کے خلاف ہم وہ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ 4 سال 4.5 سال آپ لوگوں کی ہی حکومت رہی ہے, وفاق میں بھی پہلے آپ لوگ تھے, اس کے بعد آپ پنجاب میں آپ ہی کی حکومت رہی ہے, تو مہنگائی کے خلاف آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پی ٹی آئی یہ جو اس طرح کی اوچھت کنڈے اور اس طرح کے جو معاملات کرتی ہے, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے, خان صاحب کی جہاں تک بات ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں وہ تو ہر بات پر خان صاحب نے یو ٹرن لیا. خان صاحب نے سب سے پہلے جو بیان دیا کہ جی 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. خان صاحب نے پھر بیان دیا کہ جی میں آتے ہی بلدیاتی الیکشن کراؤں گا, نچلی سطح پر اختیارات دوں گا. خان صاحب نے کہا کہ میں کشکول نہیں اٹھاؤں گا. خان صاحب نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ تمام باتیں سر آپ دیکھیں, خان صاحب نے کہا کہ جناب ہم جنوبی پنجاب صوبہ دیں گے. تو کون سی ایسی بات ہے جو خان صاحب نے پوری کی ہے؟ انہیں ویسے شرم آنی چاہیے اگر یہ اپنا آج یہ ریلیاں نکال رہے ہیں. یہ ریلیوں پر اور تجربوں پہ ملک نہیں چلنا. ملک کو ضرورت ہے عملی کام کرنے سے. جیسے دیکھیں آپ نون لیگ کا پچھلا ادوار اٹھا کر دیکھیں آپ, انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. موٹر ویز کن کے دور میں بنی؟ آپ موٹر وے کو مذاق سمجھتے ہیں؟ موٹر وے مذاق نہیں ہے کہ سفر ہمارا کتنا آسان کیا, اور اس کے علاوہ ہماری کتنی مشکلات جو ہے کم ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو اورنج ٹرین ہے, یہ کس کے دور میں پروجیکٹ آیا؟ آپ دیکھیں یہ میٹرو بس ہے, یہ کس کے دور میں پروجیکٹ ہے؟ آپ اسے ترقی نہیں کہتے؟ کیا ان کے دور میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ ان کے دور میں ہاسپٹل کے اوپر کتنا کام کیا گیا, ایجوکیشن کے اوپر کتنا کام کیا گیا, تمام اچھا سبسڈائز بھی ملتی تھی چیزیں اس دور میں. اس دور میں فری بھی چیزیں اپنا ہاسپٹل میں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دی گئی ہیں. لیکن اب تو وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں. اور پھر صحت کارڈ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ اس کو کنورٹ کر دیں, یا نواز شریف صحت کارڈ کو اپنا تحریک انصاف کارڈ اس کو اپنا کنورٹ کر دیں, تو یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے. اور پہلے تو خان صاحب اپنا جواب دیں نا کہ جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, توشہ خانہ کا کیس ہے, اور اپنا یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, یہ بلین ٹریلین ٹریز کا جو کیس ہے, ہیلی کاپٹر کا جو کیس ہے. تو خان صاحب نے کہا تھا میں جناب سائیکل پر اپنا پرائم منسٹر ہاؤس آؤں گا. تو سر یہ لوگ اتنی جلدی بھول جائیں گے یہ چیزیں؟ خان صاحب نے کہا میں پرائم منسٹر ہاؤس گرا کر جناب یہاں پر یونیورسٹی بنا دوں گا, گورنر ہاؤس کی دیواریں گروا دوں گا, اور یہاں پر پارک بن جائیں گے. کتنا بڑا ایک بونڈا مذاق کیا گیا اس قوم کے ساتھ, عوام کو بے وقوف بنایا گیا. تو جو میرا خیال ہے سی پیک دیکھیں نا, کتنا بڑا منصوبہ سی پیک جو میاں نواز شریف صاحب لے کر آئے اس پاکستان کی ترقی کے لیے. تو یہ ایک خان صاحب نے بونڈا مذاق کیا ہے پاکستان کے ساتھ. اچھا کیسز کا آپ نے ذکر کیا, میاں نواز شریف صاحب پہ اور میاں شہباز شریف صاحب پہ, حمزہ شہباز پہ اور مریم نواز صاحبہ پہ بھی کافی سارے کیسز ہوئے اور ان کے ٹرائل بھی چلتے رہے. لیکن ہم نے میڈیا کے اندر بھی اور ہر چیز کو ہم نے جب دیکھا تو کسی جگہ بھی کوئی بھی الزام آج تک کسی کیس کے حوالے سے ثابت نہیں ہو سکا, نہ کوئی ثبوت آیا نہ کچھ آیا. تو میرے خیال پہ کافی سارے کیسز ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں. رانا صلاح اللہ صاحب کے خلاف جو کیس ہوا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. تو عمران خان کے اوپر جو اب کیس بن رہے ہیں اور جس طرح کے کیسز ان
ان کے اوپر چل رہے ہیں اور تقریباً اس کے پروف بھی جیسے آڈیو کے ذریعے بھی آ رہے ہیں اور مختلف معاملات میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ آگے جا کے عمران خان کیا شکنجے میں آئیں گے؟ سر دیکھیں یہ مکافات عمل ہے دنیا، اور خان صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کر ان کے اوپر کیس بنوائے، اور یہ پری پلانڈ سارا جو کام کیا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اور شہباز شریف صاحب پر اور ان کی فیملیز پر، یہ سارا پری پلانڈ تھا، جو کہ پنڈورا باکس کھل چکا ہے. جو سب پتہ لگ گیا کہ جہاں سے یہ فیضیاب ہوئے تھے، جو آپ کو پتہ ہے کہ فیضیاب ہو کر آئے تھے، وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں جو شخص اپنے اس دنیا میں محسن کا نہیں ہے، وہ اس دنیا میں کس کا ہوگا؟ تو جنرل باجوہ تو ان کے بہت بڑے محسن تھے، جنہوں نے ان کو جناب ایک سیٹ والے بندے کو پلیٹ میں رکھ کر گورنمنٹ دے دی، جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کو کیسے چلانا ہے. پاکستان کا بیڑا غرق کرنا تھا اس بندے نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قانون اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اور قانونی شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو وہ ایک کیس بنائے ہوئے تھے، وہ ان کے ظاہر ہے ختم ہونے تھے کیس، لیکن یہ تو ان کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے. فوج کے خلاف جتنی بھی بیان بازی عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، پاکستان آرمی اور ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہے تو پھر ہم بھی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. تو پچھلے دنوں تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ISI کا جو چیف ہے اس کو میڈیا پہ آ کے بریف کرنا پڑا، عوام کو بتانا پڑا کہ ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں. تو یہ اس روایت کو پاکستان تحریک انصاف نے ہی وہ کیا ہے. تو آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اس حوالے سے کیا ہوگا جو انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف جو انہوں نے اپنی زبان استعمال کی؟ دیکھیں جی، میں تو یہی کہوں گا کہ جو بدتمیزی کی سیاست تھی، جو بد دماغی کی سیاست تھی، جو بد اخلاقی کی سیاست تھی، وہ انشاءاللہ اب دفن ہو جائے گی. میرا اس کے اوپر یہی جواب ہے. صحیح. آگے نیکسٹ جو معاملات اب جا رہے ہیں سیاست کے، الیکشن کے، 2023 میں بھی الیکشن اب ہونے ہیں، اور اب جو صبح پنجاب کی جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اس کے اوپر جو باتیں آ رہی ہیں، جو میڈیا ٹاک آ رہا ہے کہ اس کے اوپر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اپنا جو ایک کارکردگی ہے اور ان کا جو ایک مائنڈ ہے وہ کس حساب سے مطلب ہے کہ ون کرنے کا ہے، اور ان کی کیا آگے کاوش چلے گی؟ دیکھیں جی، جو میرے سننے میں آیا معاملات، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، پالیسی چینج کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ وہ اپنا بڑے اسٹرکٹلی فیصلے لیں گے، اور ان لوگوں کو بالکل بھی ٹکٹ نہیں دی جائے گی جو کالی بھیڑیں ہیں مسلم لیگ نون میں، جن کی وجہ سے آج پارٹی جو ہے وہ پارٹی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اور نئے لوگ ہوں گے، نئے چہرے ہوں گے انشاءاللہ، اور کام کرنے والے لوگ آگے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جو لاسٹ ٹائم پر جو میری بات چیت ہوئی ہے، تو اس میں تو یہی چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں. تو انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، تو اس دفعہ بہتری ہوگی. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے شیخ عمران ارشد صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی اچھے، اور اس وقت جو ورک کے اندر ہیں وہ ان کا ورک ماشاءاللہ اپنا منہ خود بول رہا ہے، اور اپنا کام وہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ میں واقعی اس شخصیت کے ہاتھوں میں یہ کام ہوا ہوں. تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. MPP نیوز ملتان.